ہم آج لاہور پریس کلب میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا ایک دلدوز افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ویڈیو کلپس آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ حرمین شریفین امن اور سلامتی کے مقامات ہیں اور ان کا اپنا اس کا ایک طے شدہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو اللہ کریم نے جس کا تعین فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے نیچے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ بارگاہ رسالت میں، رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر گستاخی کرنا، وہاں پہ نعرہ بازی کرنا، کسی کی تضحیق کرنا اور پھر اس پر اترانا، اس پہ ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخر کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، یہ صرف اور صرف لعنتیوں کے کام ہے۔ میں لعنت نہیں ڈالا کرتا کبھی کسی پر، لیکن یہ لعین لوگوں کے کام ہے۔ اس سے بڑی لعنت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا دو جہاں کی، ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں ہے، اس جاہل کے بارے میں، اس ابو جہل کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور عمران خان اس دور کا ابو جہل بن چکا ہے۔ شیطانی سوچ کا یہ شخص ہے، اس نے اپنے شتونگڑے تیار کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان پہ شیاطین اترتے ہیں۔ اتنا بڑا بہروپیہ دنیا کا ہر گند اس آدمی نے کیا ہے۔ اس نے ہمیں مجبور کر دیا بولنے کے لیے، ہم نے تو کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ ایک غلیظ آدمی جو ہر مکروہ دھندے میں ملوث رہا ہے، عمر کا یہ حصہ آ گیا، بعض میں یہ شخص آیا، یہ لوگوں کی بےزتیاں کرواتا ہے، تذلیل کرواتا ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچی؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی، پارلیمنٹ کے جھنڈے توڑ کے اندر قبضہ کر لیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا، ایوان وزیر اعظم پر حملہ کیا۔ ان کو پیمپر کرتے گئے لوگ، اور ان لوگوں کو جنہیں سزا ملنی چاہیے تھی ریاستی عمارات پر اور پارلیمان پر حملہ کرنے کی، انہیں لا کے اقتدار سنگھاسن پہ بٹھا دیا گیا۔ جب سے یہ مافیا اقتدار میں آیا ہے، تب سے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے۔ کوئی صحافی، کوئی جرنلسٹ، کوئی اہل قلم پاکستان میں ان کے شر سے محفوظ نہیں رہا جس نے کلمہ حق بلند کیا۔ انہوں نے ٹی وی چینلز کو پریشرائز کیا، اخبارات کو پریشرائز کیا، لوگوں کو ان کی نوکریوں سے نکلوایا۔ پیچھے خاموشی اختیار کریں ذرا۔ اس کے بعد اپنے کرونیز کا ایک لشکر تیار کیا جو فی البدی وہ بیٹھ کے اول پھول بکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی انتقام لیا، انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، 3.5 سال رگیدہ ہمیں 1 روپے کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ تھی نہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ عدالتوں نے نوٹس لینا شروع کیا، ہائی کورٹس کے فیصلے آئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آئے، ان کے منہ کالے ہوتے گئے اور ہم پر لگائے گئے الزامات دھلتے گئے۔ کروڑوں روپیہ اس عمران خان اور اس کے شتونگڑوں نے خرچ کیا، ہمیں چور ثابت کرنے کے لیے کچھ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ سب بکواس تھی، جھوٹ تھا۔ اصل کرپٹ، اصل ڈاکو یہ خود ہے عمران خان۔ ابھی تو اس کا بہروپ اترنا شروع ہوا ہے، ابھی تو توشہ خانے کی کہانی سامنے آئی ہے، ابھی تو جو فرنٹ ویمن ہے اس کی کہانی سامنے آ گئی ہے جو دبئی بھاگ گئی ہیں۔ ابھی تو کہانیاں منظر یہاں پہ آنے والی ہیں۔ اس شخص نے کہاں ریاست پاکستان کو بدنام نہیں کروایا؟
اور بات بڑھتے بڑھتے اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی ہے۔ ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں، تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے وہاں جانے سے؟ ہر مسلمان وہاں جاتا ہے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے، وہاں نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر حرمین شریفین نہیں جا سکتے تو پھر کہاں جائیں؟ یہ جواب دیا جائے۔ شیخ رشید کا بھتیجا جو ایم این نے کروایا ہوا، اس نے جال دھاندلی کر کے اس نے نبی پاک سرکار کی بارگاہ کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو کلپ لوڈ کی ہے، آپ سب نے دیکھی ہے۔ فخری انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بکا دیا ہے اور اب یہ تراویحوں پہ بھی نہیں آ سکتے اور یہاں پہ آ کے یہ عبادات نہیں کر سکتے۔ تم ہو کون؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے؟ خود شیخ رشید ٹھیک کہتا تھا جب پنڈی کا شیطان رانا سناؤ، آج میں بھی پہلی بار کہہ رہا ہوں، اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا، وہ بھی ویڈیو کلپ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ کل جو ہوگا وہاں پہ وہ سب دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کا وہ ایک لفنٹر دوست، وہ جب جا رہا تھا وہاں سے، وہاں پہ ایئرپورٹ پہ شاید ہیتھرو کی تصویر ہے کہ میں جا رہا ہوں، وہ بھی آ گئی ہے مانچسٹر کی، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ ڈیٹیکٹ ہوا، پایا گیا موقع پہ، آپ سب نے دیکھا، ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ یعنی یہ پڑھ الٹی گئی ہے ان کو، یہ اپنی طرف سے چلے تھے ہمیں امبیرس کرنے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر امبیرس ہی کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں 10,000 جگہ موجود ہیں۔ آپ گئے کدھر ہیں؟ جو ہماری سجدہ گاہ ہے، جو ہماری عبادت گاہ ہے، جس سے مقدس حرمین شریفین سے کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کائنات میں، آپ وہاں جا کے آپ نے بدتمیزی کرائی اور پری پلانڈ بدتمیزی کروائی۔ پھر آپ نے خاتون کی حرمت کا، مریم اورنگزیب تھی، ان کا خیال نہیں کیا۔ آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ پھر شاہزین بگٹی ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے مس بیہیو کروایا وہاں پہ۔ یعنی ایک طرف آپ سب سے بڑی بات، آپ بارگاہ نبوت میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اس پر ایک عورت کے ساتھ آپ مس بیہیو خاتون کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے وہاں گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کوئی ذاتی کام سے گئے ہیں، ظاہرہ پاکستان کرائسس میں ہے اور سعودی گورنمنٹ نے ہمیشہ پاکستان کی فراخ دلانہ مدد کی ہے، خزانہ آپ خالی چھوڑ گئے ہیں، آپ نے اس حکومت کو بھی میرس کیا ہے، وہ کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں؟ سینکڑوں لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں، لاکھوں پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں، محنت کش، آپ نے ان کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سب سے بڑی فارن ریمیٹنس جو ہے وہ سعودی عربیہ سے آ رہی ہے پاکستان میں، اس پہ پاکستان چل رہا ہے۔ ان بے غیرتوں کو کوئی شرم نہیں ہے؟ انہیں کوئی حیا نہیں ہے؟ کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے؟ ہم ڈال سکتے ہیں، مجبوری ہے کہ ہمیں وزیر بنا دیا گیا ہے۔ میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، لگام ڈالنی تو آتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وزارت کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بات نہیں کریں، تو بات ہم ضرور کریں گے، اس میں احتجاج بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، انہیں بے نقاب بھی کریں گے۔ کل سوری صاحب کے ساتھ جو ہوا، ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا، جو بھی کیا انہوں نے، آئین شکنی کی، جو بھی کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کو اسالٹ کرے، ان پہ حملہ کر دے، نہایت نامعقول اور نامناسب بات ہے۔ لیکن آپ کس کس کو روکیں گے؟ اگر آپ اس طریقے سے حملے کریں گے اور بدقسمتی سے اس کے رد عمل میں حملے شروع ہوں گے تو بنے گا کیا معاشرے کا؟ آپ یہاں خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں، اور یہ شخص یہی چاہتا ہے، چپکا ہوا اقتدار کے ساتھ، کبھی اسپیکر کو کہتا ہے غیر قانونی کام کرو، کبھی ڈپٹی اسپیکر سے آئین توڑوا دیتا ہے، کبھی عارف علوی صاحب کو اپنے ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے، وہ آئین کو توڑتے ہیں، کبھی گورنر ہاؤس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، کبھی چیف منسٹر کا اوتھ نہیں لینے دیتے، آپ دھینگا مشتی کرتے ہیں آپ ساروں کے سامنے۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بدماش لے آئے تھے اور اسمبلی کے ایوان پہ فلور پہ لے آئے تھے، پھر اس کے بعد ڈرامے کرتے ہیں، جعلی ڈرامے کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فتنہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ فتنہ عمرانیہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں اس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ نہیں کرتی۔ اور تو اس پہ آپ یہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیڈران کل ٹویٹس کر رہے ہیں، فخریہ، ان کے سابق وزراء، آپ ان کا مینٹل لیول آپ اس کا امیجن کریں، جہالت کے اعلیٰ ترین مقام پر یہ لوگ فائز ہیں۔ پھر جب اس کا
بلو بیک آیا اور لوگوں نے ان کو کنڈیم کیا، پھر اپنی ٹویٹس انہوں نے ڈیلیٹ کرنی شروع کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر با ایمان شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی کہ تم حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرو. بدبختو، تم نے اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود لیا. مغفرت مانگو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ گستاخ رسول کی سزا کی معافی نہیں ہو سکتی. یہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو؟ آپ جا کدھر رہے ہیں پاکستان کو لے کے؟ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم باہر نکل گئے تو کہیں کہ ان کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، اگر کہنا چاہیں تو، مگر ہم نے پاکستان میں لڑائی تو نہیں کروانی. یہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے، یہ گھیراؤ کر لیتا ہے دارالحکومت کا، ریاست پہ حملے کرتا ہے. حکومت میں آتا ہے تو یہ قومی مفادات کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ اپوزیشن سے انتقام لیتا ہے، بولنے والے صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، آئین توڑتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ دوسرے غدار ہیں. عمران خان جواب دو، کاغذ نہ لہراؤ ہوا میں. اگر سچے ہو تو عدالت کے اندر جاؤ نا، وہ کاغذ لے کے جاؤ اور غدار ثابت کرو. یہ ہوا میں لہرانے کا جو ڈرامہ کرتے ہو شوبدہ باز، اس سے بات نہیں بنے گی. اور اگر تم ہمیں غدار کہو گے تو ہم ثابت کریں گے تم غدار ہو، جو ہم کہنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں غدار سازی کی فیکٹریاں بند ہو، تم مجبور کر رہے ہو. ٹرمپ کے تلوے تم چاٹتے تھے جا کے، پاگل ٹرمپ کے، ہم نہیں چاٹتے تھے. ہمارے لیڈر نے تو نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا، امریکنز کے پریشر کو خاتمے میں نہیں لے کے آئے تھے. مودی کے آنے کی دعائیں تم کرتے ہو، انتہا پسند مودی کی. اس سے ملاقاتیں تم نے کی تھی جا کے انڈیا میں. اور وہ جو یہاں جاسوس پکڑا گیا تھا ان کا، جو ابھی تک پاکستان کی حراست میں ہے، کلبھوشن، اس کے لیے قانون سازی تم نے کروائی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جھوٹے آدمی، تم لوگوں کو کہتے ہو کہ لوگ غدار ہیں، تم غدار ہوگے، تمہارے ساتھی غدار ہوں گے. تم نے آئین توڑا ہے، جو آئین توڑتا ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تم آرٹیکل 6 کے مجرم ہو، دوسروں کو غدار کہتا ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اگر سچا ہے عمران خان اور اس کے ساتھی، ویسے تو یہ آدھی جھوٹے ہیں، تو یہ غداری کے ثبوت لے کے جائیں ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے اندر اور ہمیں بے نقاب کریں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے. اس پہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، اس پر امت ان کو معاف نہیں کرے گی. انہوں نے امت مسلمہ کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، یہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سزا کیا ہے، انہوں نے کیا حرکت کی ہے، اور اس پہ اترانا، اس کو پروپیگیٹ کرنا، یہ تو ان پر، یہ تو عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم پیدا کر رہے ہیں. یہ عمران خان کا جو یہ فتنہ عمرانیہ ہے، اس کا بالکل مقابلہ کیا جائے گا ڈٹ کے. ہم نے ابھی بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، ابھی بھی ہم نے صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. یہ گھروں سے نہیں نکل سکتے. کیوں گھروں سے نہیں نکل سکتے؟ کوئی حد ہے بھائی کرنے والی؟ ہم نے یہاں آمریتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے یہاں زندان خانوں کا سامنا کیا ساری زندگی، ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے. پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو کہتا گھروں سے نہیں نکل سکتے. تمہارا پاکستان پر کیا لگا ہوا ہے؟ تم تو ایک پے بوائے تھے ساری زندگی، اور جتنا تم بدتمیزی کرو گے تمہیں جواب دیا جائے گا. گو ہم تمہارے جتنے بدتمیز نہیں ہو سکتے، اتنی لمبی زبان ہماری ہے نہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کبھی خواتین پہ حملہ کر دو، آپ اب حرم شریف تک جا پہنچے ہو، آپ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور کوئی جو چوری کیا تو چوری کے ثبوت لے کے آؤ. تمہارے ثبوت تو سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. تم جواب دو نا. 3.5 سال کے اقتدار میں تم نے کیوں کوئی چوری ثابت نہیں کی؟ کیوں ثبوت نہیں دیے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایسے مقدمے بناؤ جو عدالتوں میں جا کے اڑ جائیں گے؟ ہم نے کہا تھا؟ ہم تو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک بے حیا، بے شرم، عزت اور وقار اور زرد سے عاری آدمی، ایک سیاسی جماعت جسے کہا جاتا ہے، جو کہ سیاسی جماعت نہیں ہے، مافیا ہے، فاشسٹ ہیں یہ بنیادی طور پہ، اس کا سربراہ بن گیا ہے. اگلے دن ایک صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں اس کے پاس پہنچے ہوئے تھے. آپ دیکھیں نا، ایک جیسے مل رہے تھے آپس میں، ہم جنس پرواز، ایک جیسے تھے دونوں.
یہ دو سازش کے بڑے کردار ہیں. ابھی اور کردار بھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے. اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے ان لوگوں نے مل کے. اداروں کا آپ کو حال بتائیں تو انسان جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ریلوے میں واپس گیا ہوں, میں آپ کو 2-3 دن میں بتاؤں گا کہاں چھوڑا تھا اور کہاں پہ اب واپس ملا. یہی حال پی آئی اے کا اور باقی اداروں کا ہے جو میرے ذمہ میں تو ان کے بتا سکتا ہوں. تو ہم ان کے اس فعل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم قوم کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہروپیے ہیں, فیشسٹ ہیں. انہیں دینی اقدار کا, اخلاقی اقدار کا, ویلیوز کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چوروں کا ٹولہ ہے, بلکہ ڈکیتوں کا ٹولہ ہے. یہ آئین شکن ہے, یہ قانون توڑتے ہیں, یہ ججز کو گالیاں نکالتے ہیں, یہ عدالتوں کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو, کیونکہ وہ مین آف انٹیگریٹی. یہ افواج پاکستان کے بارے میں لوز ٹاک کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ابیوز کرتے ہیں. انہیں وہ جج چاہیے جو ان کے ساتھ رہیں, انہیں وہ فوج چاہیے جو کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہو. انہیں قومی فوج کی شاید ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کی افواج غیر جانبدار ہیں انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اگر عدالتیں رات کو کھلتی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کا پاکستان ان کی جاگیر ہے, عمران خان کی, اس کی جاگیر نہیں ہے یہ. اور یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کا نیریٹو جو ہے یہ بک رہا ہے اور یہ چل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. لوگ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. یہ پاکستان کا خزانہ خالی کر کے چھوڑ گیا ہے, لوگوں کو بھوکوں مارا اس شخص نے, اور یہ کہتا ہے بھکاری. بھکاری تو تم ہو, تم پیدائشی بھکاری ہو. تم نے اتنا قرضہ لے لیا جتنا 73 سال میں نہیں لیا گیا. وہ قرضہ کدھر گیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا, توشہ خانے کا بھی حساب ہوگا. ہم میں سے بعض ایسے تھے میرے سمیت جو کہتے تھے نہیں یار حساب کتاب چھوڑو, آگے چلو, موو آن. یہ مجبور کرا نہیں, ایک ایک چیز کا حساب کرو. یہ جان جان کے مجبور کرتا ہے. اب یہ چاہتا نظام نہ چلے. اگر میں نہیں ہوں, اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر جمہوریت ڈی ریل ہو جائے, اور اگر عمران خان ہے تو سب ٹھیک ہے. اس طرح نہیں چلے گا پاکستان. تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا. پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی منشا سے چلے گا انشاءاللہ. اوور ٹو ایاز صادق صاحب. یہ سعد صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. میں صرف 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جس طرح کی گفتگو ہوئی, میں علماء اکرام سے کہوں گا, میں ہر پاکستان کی مسجد کے امام سے کہوں گا, ہر دیندار مسلمان سے یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر اپنی آواز بلند کریں, اور آواز بلند کر کے یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. ہماری نظر میں غلط ہے, مگر جب ہر مسجد میں امام مسجد یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسا کام ہوا, یہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے مٹی کے برابر بھی نہیں, اور یہ وہاں جا کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور ابھی الحمرہ میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے اپنے پیغام پہنچاتے تھے, اور کہتے ہیں آپ میرا پیغام پہنچائیں. یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں تو منہ پہ وہ الفاظ بھی نہیں لا سکتا. مگر یہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ اس حد تک چلے گئے صرف اپنی ذات کی خاطر. اور جو کچھ قاسم سوری صاحب سے ہوا, سعد رفیق صاحب نے بھی کہا وہ اچھا نہیں ہوا, مگر مجبور نہ کریں کہ لوگ آپ کے گریبان تک ہاتھ ڈالیں اور یہ سول وار کی طرف مت لے کے جائیں. اور اس کا حساب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جو ہوا اس کا آپ کو اس جہان میں بھی دینا پڑے گا اور اگلے جہان میں بھی. اور وہ دیکھیں ہماری بیٹی مریم اورنگزیب, اس کے منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اس کا کردار اور آپ کا کردار, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے عمران خان تمہارے والد اور والدہ ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے تمہیں ایسی تربیت دی. ان پہ الزام مت ڈالو, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے والدین کی تربیت میں کمی ضرور رہ گئی ہوگی. میں یہی کہنا چاہوں گا. شکریہ.
یہ پیچھے کچھ لوگ بول رہے ہیں، ذرا خاموشی اختیار فرمائیں مہربانی کر کے، تاکہ صحافی جو ہیں وہ بات کر سکیں. جی دیکھیں، یہ واقعہ مملکت سعودی عربیہ میں ہوا ہے. وہاں کے قوانین کے بارے میں سب کو پتہ، بڑے سخت قوانین ہیں. اور وہاں پہ کروڑوں مسلمان جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آتے ہیں، مدینہ منورہ میں نبی پاک سرکار کے مہمان ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں اللہ کریم کے مہمان ہوتے ہیں. وہ ان مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اس سرزمین پر انہوں نے کبھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی، کبھی کسی نے جرت بھی نہیں کی. اور اگر کبھی کسی نے ایک آدھ بار کیا کسی ملک نے، تو پھر دہائیوں تک وہ لوگ وہاں جا نہیں سکے. پوری قوم نے سفر کیا وہاں پہ. تو یہ ایک عجیب امبیرسنگ سچویشن میں عمران خان کی یہ جو ابو جہل والی سوچ ہے، یا پتہ نہیں بال ٹھاکرے والی سوچ ہے، یہ کیا آدمی ہے، کس قسم کا آدمی ہے، آوارہ گردہ ذہنی طور پہ اس کی سوچ نے لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے. یہ پری پلانڈ تھا. یہ اس لیے پری پلانڈ تھا کہ شیخ رشید صاحب کو ٹیلی گرام آ گئی تھی. ان کو کیسے پتہ لگا تھا کہ وہاں کو واقعہ ہوگا؟ ان کے بھتیجا صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی ویڈیوز لوڈ کروا رہے ہیں فخر کے ساتھ. ان کے وزراء نے فوراً ڈرم بیٹ شروع کر دیا، سابق وزراء نے، کہ دیکھیں جی بےزتی ہوگی بےزتی ہوگی. یہ سوچا بھی نہیں، بےزتی تو انہوں نے اپنی کی ہے اور بے حرمتی کی ہے نبی پاک سرکار کی بارگاہ کی. اور یہ دینا آ جائے گا. انسان نے کیا بدلہ لینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کہر نازل ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں پہ. تو یہ ایک سارا جواب ہے اس کا. تو لیکن ہم اس بات پہ شدید احتجاج کرتے ہیں اور کل اس پہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. باری باری کر لینا، آپ نے سٹارٹ کیا. بھائی صاحب، آپ نے جو ہے وہ شدید الفاظ میں شروع میں مذمت بھی کر دی، اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران تھے انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا، بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ 2019 میں جب مریم بی بی نے ٹویٹ کیے تھے کہ خان صاحب کے اوپر جب جو ہے وہ حرم کے باہر ہوا تھا یہ سارا معاملہ، یہ سوال مجھے نہیں آپ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کہ تب مریم بی بی کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. آپ لوگوں کو آج بھی کنڈیم کر دینا چاہیے. مجھے چونکہ ایک بیک گراؤنڈ پتہ نہیں، مجھے ایک بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا. بہرحال بات ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی پیرائے میں کی جانی چاہیے. جی جی یہ بتائیے گا کہ آپ بھی میرا سوال یہ تھا کہ فوج چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ عام لوگ ہیں. یہ بات تسلیم کریں؟ نہیں، وہ تو ویڈیوز آ گئی ہیں نا، اس کے فواد کے جھوٹ بولنے سے کوئی فرق تھوڑے پڑتا ہے. وہ آپ نے دیکھی ہوگی. سارے اکٹھے نہیں بولے ہیں. غور صاحب خواجہ صاحب فیصلہ کریں. غوری صاحب وہ بول رہے تھے پہلے. آپ بھی خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں، دوسرے سیاستدان بھی خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں؟ کوئی بیچ میں سے ڈائیلاگ کا بھی رستہ نکلنا چاہیے، جو طاقتور لوگ ہیں اس ملک کے وہ بٹھائیں، سیاستدانوں کو ڈائیلاگ کریں. ایسا کچھ آپ سوچتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بعد میں سوچیں گے، فی الحال نہیں. پہلے آپ بتائیں. یار نیب کے کیسوں کا مجھے نہیں پتا. میں کسی کے بارے میں کسی پر نیب کا کیس چل رہا ہے نہیں چل رہا، میں نیب کو ہی نہیں مانتا. میں میرے مخالف پر بھی چلتا ہوگا تو میری رائے ایک ہی ہوگی. آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا والے فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جبکہ آپ کے قائد میاں نواز شریف نے آن ریکارڈ ہر چیز سب کے سامنے فوج پر تنقید کی، آپ نے چیف پر تنقید کی، ان کے اوپر الزامات لگائے. اس وقت فوج آپ کو جانبدار نظر آتی تھی، آج فوج آپ کو غیر جانبدار نظر آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر دست شفقت رکھا ہوا ہے فوج. گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ، ریاستی ادارہ کوئی بھی ہو، وہ آئین کے پرویو میں کام کرے گا. ہم بالکل آئین کے دائرے کے اندر رہ کے جو کام کریں گے، جو بھی لوگ ہوں گے
ان کو ہم سپورٹ بھی کریں گے اور اس کی تحسین بھی کریں گے. اگر کوئی آئین کو توڑے گا, آئین کے دائرے سے باہر نکلے گا, تو اس پہ تنقید ہوگی. جی شیخ صاحب. آپ ہمیشہ رواداری کی بات کرتے ہیں اس کا, شیخ رشید نے کل پشاور میں کہا کہ یہ جو جا رہے ہیں مینا منورہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ دیکھنے کیا ہوتا ہے, تو کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کام کرنے جا رہے ہیں؟ اور شیخ رشید کے بھتیجے نے جو وہاں پر ویڈیو اپلوڈ کیا ہے پاکستان میں رہ کے, تو قانونی کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شیخ صاحب, یہ ریلوے اور ایویشن کے وزیر کا کام نہیں ہے, نہ EAD کے وزیر کا کام ہے, تو اس لیے یہ سوال ریلیونٹ اتھارٹی سے پوچھا جانا چاہیے. ہم ایک منٹ, ہم یہاں پہ, آپ کو پتہ میں یہ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا, یہ پریس کانفرنس اس کمیٹی روم میں بھی ہو سکتی تھی. شیخ رشید صاحب اللہ بخشے وہی کیا کرتے تھے, تو ہم نے وہاں پہ سیاسی بات اس طریقے سے نہیں کی, کیونکہ سراسر سیاسی بات تھی. ہم اس کے لیے پریس کلب میں آ گئے ہیں, تو ہم اپنی بھائی مجھے بات تو پوری کر, ہم اپنی سیاسی حیثیت میں, ہم اس شہر کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں تینوں آپ کے پاس, الحمدللہ بار بار الیکٹ ہوئے ہیں, ہم اس حیثیت میں بات کر رہے ہیں, اپنی وزارتی حیثیت میں بات نہیں کر رہے. اور ہماری وزارتی ذمہ داریاں بھی اور طرح کی ہیں, جن کا یہ ذمہ داری ہے وہ اس پہ غور کر رہے ہوں گے. محسن پہلے محسن صاحب پھر آپ کے, پہلے محسن صاحب پھر آپ کے. خواجہ صاحب جب دھرنا چل رہا تھا عمران خان کا, تو تب بھی آپ سمجھاتے تھے کہ ان کو انارکی کی جانب نہ دیکھا جائے, تب بھی وہ اپوزیشن میں تھے. اب بھی اپوزیشن میں ہے, اور آج پہلی بار آپ نے ابو جہل بھی انہیں قرار دیا ہے. تو یہ بتائیں کہ پچھلی طرح کی طرح معاف کر دیا جائے گا, یا اب جو ہے قانون ان کے لیے برابر ہوگا جو ملک میں انارکی پھیلائے گا؟ اور آپ بہت ساری باتوں آپ تسلیم کر رہے ہیں, جس طرح رانا ثناءاللہ کہتے رہے ہیں, تو اب کبینہ اگر کوئی اجلاس ہوتا ہے تو آپ کی رائے رانا ثناءاللہ جیسی ہوگی کہ نہیں اب سب کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے؟ یہ وقت فیصلہ کرائیں گے. ملک صاحب. یہ بتا دیں پنجاب کے اندر جو حمزہ شہباز کا جو حلف ہے, اس کے حوالے سے صدر اور گورنر جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو 1.25 سال کے اندر یہ صدر آپ کو کافی کم ٹائم دیں گے, کیا لگتا ہے؟ دیکھتے ہیں, ابھی اس کے اوپر بات چیت شروع نہیں ہوئی. ملک شوکت صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سارے ریلوے ہیڈ کوارٹر سے کیا صورتحال ہے جو آپ کے پیشو وزیر تھے ریلوے یہ بعد میں بات کریں گے. آج کا دن جو ہے وہ صرف ایک موضوع ہے. ملک صاحب لاسٹ کوشچن, لاسٹ کوشچن. ہم نے تو نہیں, میں نے کل کا نہیں کہا, میں نے کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے. پچھلے تقریباً 10-15 سال سے یہ جو تحقیق ہے بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے. اب آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ ہیلتھ آفیسر میں ہیں, آپ اس کے جو خلاف کوئی ایسا اقدام یعنی بارش کا پہلا قطرہ جو بننے کی کوشش کریں گے, اگر کریں گے تو اس کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی رائے عمل ہے کہ اس طرح کی بدتہذیبی اور بدتمیزی جو ہے وہ فیوچر میں کوئی بھی سیاسی پارٹی چاہے وہ کسی بھی اپنا بے فکر سے غلط رکھتی ہو, وہ یہ قدم نہ اٹھائے؟ بنیادی طور پہ جو لوگ عمران خان کو یا اس کی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور شعوری طور پہ کرتے ہیں, کل کا واقعہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس لیے کہ جسے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا پتہ نہیں ہے جس گروہ کو, اور پری پلانڈ ایک موو کی گئی ہے جس کے ثبوت خود ہی وہ دے چکے ہیں, اس آدمی کی حمایت پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, ریویو کرنا چاہیے اپنی سوچ کو. اصل میں عمران خان اور اس کے فتنے کی سزا یہ ہے کہ یہ آنے والے انتخابات جب بھی ہوں ان میں انہیں شکست فاش ہو, انہیں پتہ لگے کہ پاکستانی قوم کے لیے مورل ویلیوز کتنی اہم ہیں, ریلیجیس ویلیوز کتنی امپورٹنٹ ہیں, اور ٹالرنس جو ہے وہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے. ہم نے بہت کوشش کی ہے, یہ ناقابل اصلاح آدمی لگتا ہے کیونکہ یہ 3.5-4 سال وزیر اعظم رہا ہے. اس نے کسی آدمی کو سلام نہیں کیا اپوزیشن میں, کبھی آپ نے اسے کسی سے ہاتھ ملاتے نہیں دیکھا. یہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا, ججمنٹ دینے والا کہ فلاں چور ہے, فلاں غدار ہے, فلاں کا ایمان ٹھیک نہیں ہے؟ نہ یہ مفتی ہے, نہ یہ کورٹ ہے, اور
یہ ایک سیاستدان نما ایک آدمی ضرور ہے، سیاستدان بھی نہیں ہے، سیاستدان اس طرح سے نہیں ہوتے، اور کبھی یہ کوئی ثبوت لے کے نہیں جاتا کورٹ میں۔ دیکھیے نا، اسے چاہیے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ سازش ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے، تو پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں، وہاں جائے اور ہمیں ایکسپوز کر دے۔ یہ کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک جعلی کاغذ لہرا رہا ہے، اور وہ قومی سلامتی کی کمیٹی سے بھی موقف سامنے آ چکا ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بتا چکی ہے۔ سازش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سازش تو اس نے اپنے خلاف خود کی، جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرے گی، ادارے جو ہیں قومی ادارے وہ ڈس آرڈر کا شکار ہو جائیں گے، فائنینشیل ڈسپلن نہیں رہے گا، ملک دیوالیہ ہونے کی سٹیج پہ آ جائے گا، انتقام اپنے عروج پہ ہوگا۔ تو جو اس کے ساتھی ہیں اس کو چھوڑ گئے، 20 MNAs نے چھوڑا، اس کے اتحادیوں نے چھوڑا، اور آئین میں دیے ہوئے پروسیجر کے مطابق اسے فارغ کیا گیا۔ اب یہ ان کی باقیات موجود ہیں، وہ جو باقیات ہیں وہ ایوان صدر میں بھی ہیں، وہ گورنر ہاؤس میں بھی قبضہ کیا ہوا ہے، لیگل قبضہ ہے، ایک آدمی گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں اسے گورنر ہاؤس سے نکالتے وقت، لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک آدمی چیف منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ فارغ ہو چکا ہے، خود استعفیٰ دے چکا ہے، استعفیٰ دینے کے باوجود بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی گورنر ہے، اسے ڈسمس کیا جا چکا ہے، وہ گورنر ہاؤس سے نکل رہا۔ آپ ان ایوانوں سے جنونی حد تک ان کے عشق کا عالم دیکھیں، یہ رہ نہیں سکتے ان کے بغیر۔ ہم تو جیلیں بھی کاٹ آئے ہیں، ہم نے سڑکیں بھی ناپی ہیں، اور پھر آگے بیٹھ گئے ہیں، سارے الزامات لیے ہم نے، ان کے جو جھوٹے الزامات تھے، ساری بک تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس میں سچ۔ تو یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا، ایسے شعبدہ باز کردار قوموں کی زندگی میں آتے ہیں۔ ہٹلر بھی آیا تھا، اس نے بھی جرمن قوم کو ایک بار پاگل کر کے چکرا کے رکھ دیا تھا، اور جب گیا تھا تو ہر چیز تباہ کر دی تھی، راکھ بچی تھی، ایشز بچی تھی باقی۔ شکر کریں ان پی ٹی آئی کے جو ریبیلینز تھے، انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، اور اتحادیوں کو ٹائم پہ اندازہ ہو گیا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، پاکستان تباہی سے بچ گیا، یہ مکمل تباہی کر جاتا۔ اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو 12 سال کا منصوبہ بنا کے آیا تھا اپنے سہولت کاروں کے ساتھ، تو وہ 3.5 پونے 4 سال میں جھٹکا ہو گیا اس کا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔